اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تعلق یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی شان میں کسی طرح کی نازیبہ کلمات اور ان کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی برداشت نہ کی جائے، لیکن جذباتی اور مشتعل ہو کر کے نہیں۔ ان الحمد للہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محترم بزرگوں اور مومن بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو الگ الگ صورتوں کی الگ الگ آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور دوسری آیت جو سورہ توبہ کی ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنے ماننے والوں کو، امت کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اس محبت کا معیار کیا ہے، اس محبت کو کس کسوٹی پر، کس پیمانے پر ناپا جائے گا، وہ کسوٹی، پیمانہ، وہ معیار اللہ تعالیٰ نے یہ لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ محبت ایک فطری کشش کا نام ہے، یہ ایک ایسا میلان نفس ہے جو ہمیشہ پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی طرف ہوا کرتا ہے۔ محبت قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو طبعی محبت کہلاتی ہے، محبت کسی کے جمال و کمال اور حسن کی وجہ سے ہو تو عقلی محبت کہلاتی ہے۔ محبت اگر مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت اور ایمان کی محبت کہلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طرح کی محبت درست ہے۔ طبعی محبت بھی ہے، جیسے کہ اولاد کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی روحانی مائیں ہیں۔ تو جس طرح حقیقی باپ سے محبت فطری ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کے لیے ہونا یا رکھنا بالکل فطری امر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت کا ایک سبب کمال و جمال کی وجہ سے ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری کمالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پر فائق ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان مثل الشمس والقمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آفتاب و مہتاب جیسا تھا۔ ربیعہ بنت معوذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی، وہ کہتی ہے لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسے سمجھتے جیسے سورج نکل رہا ہے۔ جیسا اللہ کے رسول کا ظاہر تھا، باطن بھی کسی طرح سے کم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین، سید الاولین، امام الاولین، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین اور رحمت للعالمین بنایا۔ اسی وجہ سے دنیا کی تاریخ میں اب تک بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے کمالات، بڑے بڑے فن کے ماہر، لیکن کسی کا کمال، کسی کا فن، کسی کی خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نہیں تھی، نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے اشعار کو اللہ کے رسول بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور تعریف بھی کیا کرتے تھے، پیٹھ تھپتھپاتے تھے۔ وہ بڑی باوزن ہستی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ اشعار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، لم تر قط عینی، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین کسی بچے کو کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب، ہر نفس سے پاک پیدا کیے گئے، اور اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ نے چاہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کو بیان کرتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کا ذکر صحیح بخاری میں اسی وحی سے کتاب کی شروعات ہوتی ہے، کی گئی ہے، باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاکیزہ اخلاق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بیان ہوئے ہیں وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور ناداروں پر خرچ کرتے ہیں، ناداروں کو دیتے ہیں، وَتُقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ بے کسوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور جمالات کا ذکر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تعلق یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی شان میں کسی طرح کی نازیبہ کلمات اور ان کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی
برداشت نہ کی جائے، لیکن جذباتی اور مشتعل ہو کر کے نہیں۔ جو جس صلاحیت کا ہے، جو جس میدان کا ماہر ہے، وہ اس میدان کے ذریعے سے اس صلاحیت کا استعمال کر کے اس کے جو گستاخ رسول ہے اس کو اس کے جرم کا احساس دلایا جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اشتعال انگیزی سے نہیں، تدبیر، اچھی تدبیروں کے ساتھ، اچھی پلاننگ کے ذریعے سے، خوبصورت انداز سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحجرات نمازوں کے اندر طویل قرأت والی نماز فجر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، سورۃ الحجرات۔ اس سورت کی شروع کی چند آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احترام، جو تعظیم اور جو ادب مختلف پہلوؤں سے ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو یقین جانو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی سخت گرفت ہو سکتی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اسی کے آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنے نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز اونچی مت کرو، اور نہ ہی زور زور سے ان کے سامنے بات کرو۔ یہ اللہ کے رسول کے ادب اور اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، غیر شعوری طور پر ہو، نادانستہ طور پر ہو، جس طرح سے بھی ہو، تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے ایسا کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ دعوائے محبت کافی نہیں ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کی پیروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے محبت کافی نہیں ہے، ان کی اتباع ضروری ہے۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو اور اگر تم اللہ کے رسول کی محبت میں سچے ہو اور سچی دعوے داری ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجئے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میری اطاعت کرو گے تب تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اگر تم نے میری اتباع نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، تو یہ جان رکھو کہ پھر کوئی اللہ تعالیٰ ایمان کی فہرست سے الگ کر دے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، ان کی سنتوں سے پیار کیا جائے اور اس سے محبت ہو، جیسا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ہر ادا کو اپنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس جگہ اللہ کے رسول بیٹھ گئے وہ واجب الاحترام ہو گئی، جو کھا لیا آپ نے اس کو وہ اپنے کھانوں میں پسند کرتے تھے، جو آپ نے کیا اس کرنے کو پسند کرتے تھے، اس درجے محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا ومن یعبا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کافر اور مومن کے درمیان امتیاز کرنے والی بھی یہی اطاعت رسول ہی ہے، جس کا اظہار اس حدیث میں ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے انکار کیا،
صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایسا کون بد نصیب ہوگا جو آپ کی اطاعت نہ کرے اور وہ جہنم میں چلا جائے؟ کون جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ اطاعت اور اتباع دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے اور اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت جس کام کا حکم دیا گیا اس کو ماننا، اس کو کرنا، اور اتباع جس کام کا حکم دیا بھی گیا اسے بھی کرنا، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا اس کو بھی کرنا۔ تو رسول سے اس درجے والہانہ محبت ہو کہ ان کی ایک ایک ادا پر عمل کیا جائے، اور تاکہ کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں کوئی رہ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو جس معیار پر دیکھا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے قابل ملحوظ ہے۔ ہمیں اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ جو آیت میں نے دوسری پڑھی تھی آپ کے سامنے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ عزیز ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وہ چیز، وہ محبوب ترین چیز جس کے چھن جانے کا ڈر ہے، جس کے ختم ہو جانے کا انسان کو ملال ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں، وہ دوست، وہ رشتہ دار، وہ عزیز، وہ اقارب، وہ والدین ہوں، وہ اولاد ہوں، سب چیزوں سے بڑھ کر، یا سرمایہ داری ہو، یا بڑے بہت زیادہ جائیداد ہو، وہ تمام چیزیں جو انسان کو دنیا میں مرغوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں کوشش کرنا، چھوٹی کوشش ہو، اس چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی کوشش ہو، ان تمام کوششوں کو کرنے سے اگر دل پیچھے ہٹ جاتا ہے، انکاری کا عمل ظاہر ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر ہماری محبت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ سچی محبت اسی وقت ہوگی اگر ہم ان تمام محبوب ترین چیزوں کو، جو بھی ہمیں محبوب ہیں اور ہم انہیں عزیز رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اگر ہم اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم نہیں رکھ سکے، آگے نہیں رکھ سکے، اور اس پر اپنے کو قربان نہیں کر سکے، اس وقت تک سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنے میں نفس کی آمادگی پائی جائے، دل میں تنگی نہ ہو، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ مانا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایمان، اللہ کے رسول سے محبت کا جو معیار ہے وہ معیار ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی معاملات، آپسی تنازعات، آپسی لڑائی جھگڑے اور آپسی دنیاوی معاملات یا جس طرح کے بھی معاملات ہوں، چاہے دینی ہوں، غیر دینی ہوں، شریعت کے مطابق یہ
اپنے معاملات کو نہیں کر لیتے، اللہ کے رسول کے فیصلے کو اپنا حکم نہیں بنا لیتے، فلا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور جب وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو اپنا حکم بنا لیں، ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور ذرا بھی اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی کوئی تنگی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی دل میں کسی طرح کی کوئی ملال نہ ہو، تو پھر حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، تو یہ تب مومن ہوں گے، مومن تبھی ہوں گے جب یہ اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں حکم بنا لیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اسم گرامی آپ کا ذکر مبارک آئے، چاہے سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں یا کہہ رہے ہوں، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا جائے، سلام بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم فرشتوں کو بھی دیا ہے، اور یہ حکم باقاعدہ سب کے لیے ہو گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ ایک ادنا درجہ ہے، ایک ادنا تقاضا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنی زبانوں کو حرکت دے کر کے اللہ کے رسول کو کم از کم اپنی زبان سے اس کے ذکر سے گزار دیں، تو کم از کم ذکر کا ایک چھوٹا سا پہلو ہم اسے بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، آپ کے سامنے میں نے محبت کی جو تعریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فطری محبت ہے اس کے بارے میں بتایا، پھر اس کے تقاضوں کو بتایا، ان کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے، اور محبت کا جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اگر یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں جائزے کا ذریعہ بننا چاہیے، اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی گئیں، سنائی گئیں، اگر کیا ہم سے کتنا مطالبہ کرتی ہیں، ہم سے کیا کیا اور تقاضے ہیں اور کس درجے تقاضے ہیں، کیا ہم اس معیار کو پورا کر پا رہے ہیں، کہاں ہم کھڑے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بالکل اس سے اپنے کو الگ کر لیا ہے۔ نہیں، ہمیں اس پہلو سے، ان باتوں کو سننے کے بعد ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے محبت ہے اور کتنی محبت ہونی چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اللہ کے رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دین کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے جن قربانیوں کو پیش کیا ہے، ان قربانیوں سے ہمیں گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اعمال کو نیک بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔